ناظرین، میرے ساتھ ہیں رانا ذیشان صاحب۔ پروگرام نمبر 2 میں ہم بات کریں گے جو کمیشن کے سربراہ ہیں تصدق حسین جیلانی صاحب، ان کے بارے میں، ان کے کیسز کے بارے میں ہم نے بتایا کہ کس طرح انہوں نے ماشاءاللہ فیصلے کیا اور اس کے اوپر عمل درآمد بھی کروایا۔ تو یہ اب اس حصے میں ہم پتہ کریں گے، مبارک ثانی صاحب کا بھی ذکر کریں گے جو سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے، اور ساتھ 6 ججز نے الزام لگایا ہے کوئی خاص ادارے کی طرف، کوئی نام نہیں لیا، تو لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ سیاسی پارٹیاں بھی اثر انداز ہوتی رہی ہیں سپریم کورٹ پہ یا ججز پہ، اور حتیٰ کہ جو بڑے بڑے ہمارے آئینی عہدیدار ہیں وہ بھی اس کے اوپر اثر انداز ہوتے رہے ہیں۔ رانا صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ کسی وقت یہ کیسٹ چلی تھی جو سرعام پہ آئی کہ کوئی اس وقت شہباز شریف صاحب جو جسٹس قیوم صاحب ہیں ان کو کہہ رہے تھے کہ ان کو اتنی سزا دے دیں، ان کو اتنی سزا دے دیں، اور ایک یہ بھی واقعہ بڑا مشہور ہوا تھا کہ مسلم لیگ نون ہے وہ سپریم کورٹ پہ انہوں نے یا دھاوا بول دیا، جو اس وقت کے ہمارے چیف جسٹس تھے انہوں نے کمرے میں چھپ کے جان بچائی۔ تو یہ تو ہمارے عدالتی نظام سے ہوتا آیا ہے، اس بارے میں کچھ بتائیے گا۔ جی، میں آپ کے پروگرام کے پہلے حصہ میں یہ عرض کر چکا ہوں، یہ پاکستان میں یہ عدالتی بحران جو ہے نا یہ کافی عرصے سے چلتا آ رہا ہے۔ ٹھیک۔ جو بھی اقتدار میں آتے ہیں، جو سپریم پاور ادارے ہیں پاکستان کے، یا جن کے پاس اتنی طاقت ہے جو چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں، وہ اپنے طریقہ کار کے مطابق جو ہے نا وہ اپنے فیصلے کرتے اور کرواتے رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا یہ بحران کا شکار ہے ہماری عدلیہ جو ہے نا۔ تو لیکن جو ایکسپوز ہوئی ہیں آج کل چیزیں، جو 6 ججز نے یہ چیزیں پیش کی ہیں عوام کے سامنے، جو ہے نا وہ بتایا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، کافی عرصہ سے ہو رہا ہے، یہ میں اس پہ یہی کہوں گا یہ مکافات عمل ہے۔ گزشتہ دور میں جو ہوتا رہا ہے اس کے اگینسٹ اب ادھر ہو رہا ہے، آپ کے سامنے ہے۔ باقی ڈکی چھپی تو کوئی ایسی بات نہیں کہ ماضی میں کیا ہوتا رہا ہے اور حال میں کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ جو کمیشن بنا ہے تو اس نے رپورٹ بھی دینی ہے، تو کن کن کو بلایا جا سکتا ہے؟ ظاہر ہے جو کمیشن میں ریلیونٹ جو بھی یہ جو 6 ججز ہیں یہ تو مسٹ ہے نا، ان کی تو سٹیٹمنٹ آئے گی۔ تو جو جس طرف انہوں نے الزامات عائد کی ہیں یا جس طرف انہوں نے اشارہ دیا ہے، ادھر سے بھی جو انکوائری ہے مفصل یا اتھینٹک، وہ اس کا تو مقصد یہی ہے کہ ادھر سے بھی رپورٹ لی جائے کہ ان کا موقف کیا ہے۔ تو پھر تمام جو ہے کنسرن پارٹیز، کنسرن ریلیونٹ پرسن جو بھی اس میں شامل ہیں، ان تمام کی ہیئرنگ ہونے کے بعد ایک فائنل رپورٹ جو ہے نا وہ یا فائنل فیصلہ جو ہے نا وہ جاری کیا جائے گا۔ اس میں ظاہر ہے ہر کسی کا موقف ریکارڈ کیا جائے گا، اس کے بعد فائنل ججمنٹ دی جائے گی۔ 6 ججز لائن حاضر ہوں، یہ کہنا چاہیے کہ کیونکہ انہوں نے پھر آ کے سامنے بیان دینا ہے، تو کیا محسوس ہوگا کہ ججز بھی موجودہ حاضر سروس ججز ایک سابقہ چیف جسٹس کے سامنے پیش ہو رہے ہیں؟ جی، یہ کوئی اچنبے والی بات نہیں ہے، چیک اینڈ بیلنس ہر ادارے میں موجود ہے، ہونا بھی چاہیے۔ یہ ضروری ہے کہ انہوں نے یہ ایک اہم قدم اٹھایا ہے، تو اس کے لیے جو ہے نا ہر سطح پہ جو ہے نا اس کو ٹیسٹیفائی کیا جانا چاہیے، اس میں ضروری ہے ان کو پیش ہونا چاہیے اور اپنا موقف بھرپور طریقے سے پیش کرنا چاہیے۔ تو جن کے اوپر الزام لگایا گیا ہے تو ان کے کوئی افسران آئیں گے یا کوئی ان کی طرف سے کوئی اور پیش ہوگا؟ خاص طور پہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی طرف انگلیاں اٹھائی ہیں۔ حقیقت جو یہی ہے، جیسے یہ موجودہ حاضر سروس ہیں تو ان کی سٹیٹمنٹ جیسے انہوں نے ریکارڈ کرنی ہے، اسی طرح پہ ان کی بھی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کی جانی چاہیے۔ ہم انصاف اسی کو بولیں گے۔ تو صدیقی صاحب نے جو الزامات لگائے تھے وہ اپنے کریڈٹ اپنے اوپر لیتے ہیں، تو وہ بھی مدعا اٹھ سکتا ہے، دوبارہ کھڑا ہو سکتا ہے، کیونکہ قاضی صاحب جو پرانی چیزیں لے کے پھر ان کو درست بھی کر رہے ہیں۔ لیکن دیکھیں نا موجودہ گورنمنٹ نے ان کو جو ہے نا یہ نامینیٹ کیا ہے، ان کے کندھوں پہ جو ہے نا یہ ذمہ داری سونپی ہے، تو وہ بہت جرت مند اور جو ہے نا ذی شعور اور فہم و فراست والے چیف جسٹس آف پاکستان رہ چکے ہیں۔ وہ اس کا کوئی پراپر سلوشن نکالیں گے اور عوام کے سامنے بتائیں گے حقائق کیا ہے۔ تحریک انصاف والوں نے رد کر تحریک انصاف والوں نے ان کو نامینیشن ہونے سے پہلے ہی رد کر دیا۔
وہ کیا چاہتے ہیں ان کے بارے میں؟ یہ کہتے ہیں کہ یہ چھ ججز کے اوپر یہ بھی اب الزام آ سکتا ہے کہ انہوں نے تحریک انصاف کو ریلیف دینا تھا کچھ؟ ریلیف تو آپ کو پھر دیکھ لینا، پہلے بھی کچھ ججز مستعفی ہوئے ہیں، کچھ جو ہے نا انہوں نے کچھ ایسی اہم ذمہ داریاں ان کو دینے کی کوشش کی ہے جو اندر کی بات ہے، انہوں نے جو ہے نا وہ ذمہ داریاں لینے کی کوشش نہیں کی۔ دیکھیں نا موجودہ جو گزشتہ الیکشن ہوا ہے اس میں ہمارے آر اوز جو تھے وہ ریٹرننگ افیسرز وہ جو ہے نا جو زیادہ پریکٹس جو ہے قانون کہتا ہے کہ تو جو ہے نا وہ عدلیہ کے جو ہے نا ریپ ہوں ان کے نمائندگان ہوں آر او، لیکن جو ہے نا انہوں نے ادھر سے بھی جو ہے نا وہ جو نگران سیٹ اپ تھا انہوں نے بھی ان کو مناسب نہ سمجھا اور انہوں نے بھی نہ اس کو جو ہے نا ذمہ داری کو قبول کرنے میں کوئی اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا، تو اس کی وجہ سے پھر وہ دوسرا بیوروکریسی کی طرف ان کو جانا پڑا تو الیکشن ہوئے۔ یہ آپ کے سامنے ہے ساری چیزیں۔ ٹھیک، اچھا اب ہمارے پاس 2-3 منٹ ہیں، ایک کلپ چل رہا ہے جو سپریم کورٹ میں کیس ہے مبارک ثانی صاحب کے نام سے مشہور ہو گیا، اس بارے میں یہ بتائیے گا کہ سپریم کورٹ کا کیا اب جو ججز نے یا کیا فیصلہ ہوا ہے ہمارے دوستوں کو؟ جی گزشتہ دن اس کی ایک پاکستان میں جو ہے نا ہائی پروفائل کیس بن چکا ہے مبارک ثانی، جی تو اس میں جو ہے نا نظر ثانی کیس جو ہے نا وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چل رہی ہے، گزشتہ دن اس کی سماعت تھی۔ اس میں میں آپ کو بتاتا چلوں 2 ججز صاحبان جو ہے نا انہوں نے جو ہے نا وہ بینچ جو ہے نا اصل میں وہ بینچ تبدیل کر دیا گیا ہے، اچھا اس میں 2 ججز صاحبان جو ہے نا نئے جو ہے نا وہ شامل ہوئے ہیں، جس میں عرفان سعادت سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہ چکے ہیں ان کو شامل کیا گیا ہے، اور دوسرے ان کے ساتھی ہیں نعیم افغان، اچھا وہ بھی بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہ چکے ہیں، ان کو شامل کیا گیا ہے۔ یہ دونوں کو جو ہے نا جج صاحبان کو جو ہے نا اس بینچ میں جو ہے نا نئے شامل کیا گیا ہے، اور اس میں جو ہے نا جو مولوی صاحبان ہیں وہ بھی شامل ہوئے تھے، جو گزشتہ ہیئرنگ ڈیٹ تھی جی اس میں کافی انہوں نے پوچھا تھا ان کو کہ ہم آئندہ اس کیس کو کیسے ہم چلانا چاہ رہے ہیں، ٹھیک تو اس پہ جو ہے نا ان کے وکیل جو مولوی صاحبان کی طرف سے شوکت عزیز صدیقی جو جی بھی جسٹس رہ چکے ہیں اور کامران مرتضیٰ ہیں، جی تو انہوں نے کچھ اعتراضات تھے ان کے ان کو دور کیا ہے، اچھا لیکن جو ہے نا آخر پہ انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ اس طرح اس کو چلا سکتے ہیں۔ وہ چلانے والی بات یہ ہے کہ ہم نے کیسے اس کو چلانا ہے، تو اس میں جو ہے نا جو علماء کرام تھے مولوی صاحبان ان کا موقف یہی تھا کہ ہم بھی جو ہے نا انفرادی حیثیت میں کورٹ میں پیش ہو کے اپنا موقف پیش کرنا چاہتے ہیں، جی جبکہ مولوی صاحبان کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ پاکستان میں 2 قسم کے جو ہے نا قوانین ہیں، سول قوانین ہے اور اچھا فوجداری قوانین ہے، ٹھیک تو جو فوجداری مقدمات ہیں اس میں صرف ملزم مدعی اچھا اور حکومت پیش ہو سکتے ہیں ٹھیک جو سرکاری وکیل ہوتے ہیں، انفرادی رائے کوئی نہیں اس میں دے سکتا، جو سول معاملات ہیں اس میں آپ انفرادی طور پر جو ہے شامل ہو سکتے ہیں اور اپنی رائے دے سکتے ہیں، اور دوسرا عدالت نے یہ بھی ان کو باور کروایا کہ جو ہے نا قانونی معاملات میں ہم آپ سے مشورہ نہیں لیں گے، ٹھیک ہاں ہمیں کسی شرعی معاملہ میں آپ سے کوئی رائے لینا پڑی تو ہم آپ کو لکھیں گے، ادروائز ہم جو ہے نا قانونی معاملات میں آپ سے اس بارے میں کوئی مشورہ نہیں لیں گے، کیونکہ ہم سے بہتر قانون کو کوئی نہیں جانتا۔ ججز حضرات نے بتا دیا ہے، اور اس کی ہیئرنگ دوبارہ کب ہوگی؟ اور کیونکہ ہمارے پاس آدھا منٹ ہے۔ جی اس کی 2 ہفتہ کا ٹائم ہے، یوزلی جو ہے عید آفٹر عید جو ہے نا اس کی دوبارہ ہیئرنگ ہوگی۔ ناظرین ہم نے 2 پروگرام پیش کیے جو پاکستان میں عدالتی بحران پیدا ہو گیا ہے۔ میرے ساتھ تھے رانا ذیشان صاحب، ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ ہیں، LLM ان کے پاس ڈگری حاصل ہے، اور بڑی طریقے سے بہت ہی پیارے انداز میں انہوں نے بات سمجھائی ہے، ہمیں بتائی ہے۔ تو رانا صاحب انشاءاللہ ہم آپ سے رابطہ رکھیں گے، اور مزید جو اس معاملے میں بات کوئی پوچھنی ہوئی تو ناظرین کو ہم بتائیں گے۔ ناظرین اگر آپ بھی کوئی پروگرام کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ رابطہ کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ تو رانا صاحب بہت شکریہ جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
नाजरीन, हमारी कोशिश होती है कि आपको अच्छे से अच्छे प्रोग्राम दिखाएं। अगर आप भी कोई प्रोग्राम करना चाहते हैं तो हमारे से रब्ता कीजिए।